والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو زناکاری نہیں کرتے، اور جو اپنے شرمگاہ کا غلط طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ مذہب اسلام نے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے، انسان کی خواہشات ہیں، بہت ساری خواہشات ہیں، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، جنسی تسکین کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال طریقہ نکاح کو بنایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، یعنی نکاح نہیں کرتے اور غلط طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، غلط طریقے سے اپنی خواہشات کی پورتی کرتے ہیں، وہ کامیابی پانے والے مسلمان نہیں ہیں۔ جو فرینڈشپ میں، لو میں، عشق و عاشقی میں اور لڑکیوں سے گفتگو کرنے میں اپنے اوقات کو صرف کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ کامیابی پانے والے مسلمان نہیں ہیں۔ جو اپنے اوقات کو عشق و عاشقی میں گزارتے ہیں، وہ لوگ کامیابی پانے والے مسلمان نہیں ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، کون لوگ کامیاب ہیں؟ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو مشت زنی نہیں کرتے، جو ہست میتھن نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے، بلکہ نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو وہ پوری کرتے ہیں، وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اس کے آگے اگر آپ پڑھیے گا آیت اور بات واضح ہو جائے گی، صاف صاف لہجے میں اللہ رب العالمین نے کہا شرمگاہ کی حفاظت کرو، غلط استعمال نہ کرو۔ اگر غلط استعمال کیا ہے آگے سنیے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس کے بعد إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، پھر کہا سوائے ان لوگوں کے جو اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی بیویوں کا استعمال کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا کنیزوں کے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، البتہ جو کوئی اس کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا، تو یہ لوگ کون ہیں؟ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے آپ کے پاس ہوں جن میں آپ اپنے شرمگاہوں کا غلط یوز کر رہے ہوں، تو پھر آپ ناجائز طریقہ اختیار کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی کو چھو کر ہو، چاہے وہ کسی سے بات کر کے ہو، چاہے وہ غلط چیز دیکھ کر سو کر ناپاک ہو جانے سے ہو، یا جس طریقے سے بھی ہو، اگر آپ کی خواہشات حرام طریقے سے پوری ہو رہی ہے تو آپ کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ کامیابی پانے والے مسلمان یہ نہیں ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون۔ کامیابی پانے والے مسلمانوں کی فہرست اللہ رب العالمین نے جاری کی، کئی مقامات پر کئی چیزیں ذکر کی ہیں، سبوں کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیاب بتایا ہے، لیکن جو خاص چیزیں ہیں میں اسے ذکر کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ کامیابی پانے والے لوگ وہ ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، جو امانت داری کرتے ہیں، جو امانت کا پاس رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، تبھی وہ آپ کی اپنی چیزیں آپ کے حوالے کرتا ہے۔ پھر اگر آپ اس میں کمی کرتے ہیں یا اس میں رد و بدل کرتے ہیں تو پھر یہ امانتوں میں خیانت ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو وعدے کے پکے ہوتے ہیں، وعدہ کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وعدہ کو پورا کرنا بھی قرض ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ لیا کہ میں آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر سہمت ہوں، میں یہ چیز کر دوں گا، میں نے آپ کے ساتھ یہ سمبندھ بنا لیا، میں نے آپ کی یہ چیز پوری کر دی، مثالیں بہت ساری ہیں،
اگر آپ نے کسی سے کوئی بھی وعدہ لیا ہے اچھا وعدہ تو یاد رکھیے اس کو پورا کرنا ہوگا. اگر آپ نے وعدے میں خلاف ورزی کی تو کامیابی پانے والے مسلمان نہیں ہیں. اور یہ چال چلن منافقوں کا تھا جو اعتقادی طور پر منافق تھے. اعتقادی طور پر منافق جو اوپر سے اسلام میں ہو اور اندر سے کفر چھپا رکھا ہو. لیکن ایک مومن سے بھی ان کی کچھ خصلتیں جو اعتقادی طور پر منافق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی بہت ساری خصلتیں اور عادتیں تھیں. وہ خصلتیں اور عادتیں ایک مومن اور مسلمان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں جس سے مسلمانوں کو بچنی چاہیے. ورنہ ان کے اندر اعتقادی کفر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ عادت دھیرے دھیرے بڑھتی جائے گی اور دھیرے دھیرے انسان غلط چیزوں کی طرف بڑھتا جائے گا. تو وعدہ کو توڑنا یہ کامیابی پانے والے مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ منافقوں کی نشانی ہے. آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بولے گا تو جھوٹ. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو اس کو توڑ دے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر دے گا. یہ کسی مومن سے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بنا دی کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہو سکتی ہے، یہ منافقوں کی تھی. یہ عادت تم اپنے اندر نہ پالو. اور ایک حدیث میں 4 چیزیں بیان کی، یہ تینوں چیزیں، اور ایک چوتھی چیز وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا اور لڑائی ہو یا اختلافی بات ہو تو اس میں گالی گلوچ پر اتر آئے. گالی گلوچ صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کی ماں کو یا کسی کی بہن کو کوئی گالی دے. گالی گلوچ یہ بھی ہے کہ بدتمیزی اور بے ادبی کی جائے، بے حرمتی کی جائے، کسی کی عزت کو اچھالا جائے، کسی سے بدسلوکی کی جائے اپنی زبان کے ذریعے سے. میرے بھائی، زبان کی حفاظت ہی میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع صرف یہی تھا کہ کامیابی پانے والے کون لوگ ہیں. خلاصہ کلام یہی ہے کہ کامیابی پانے والے لوگ یہ ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. کس چیز سے پاک کر لیا؟ اخلاق رذیلہ سے، بری اخلاق سے، بری عادتوں سے، غلط کریکٹر سے اپنے آپ کو اس شخص نے پاک کر لیا. کفریہ اعمال سے، شرکیہ اعمال سے اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اور پھر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہوں تو وہ کامیابی پانے والے ہیں. یعنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، یعنی لغویات سے پرہیز کرنے والے. اور ایک آیت چھوٹ گئی تھی، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور وعدہ کے پکے، امانت دار، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، اور نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے منع کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرنے والے، قرآن مجید کی اتباع کرنے والے، قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے. میرے بھائی، یہ سارے صفات اگر کوئی آدمی کے اندر موجود ہو تو انشاءاللہ اس کی بنیاد پر وہ شخص آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہمارے اندر جو کامیاب ہونے والے ایمان کی صفات ہیں وہ ساری صفات ہمارے اندر آ جائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.